بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب میڈم نوریم صاحبہ، تھینک یو سو مچ میم۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات اس واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، ہم سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے اور سورہ طٰہٰ میں وہ واقعہ چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور اس کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا حکم دیا، درس دیا۔ اب آپ بتائیے گا کہ آج کس آیت سے آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 سے 77 سے شروع کر رہے ہیں۔ اس میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے اور پھر اس کے بعد دریائے نیل اور پھر اس کو کراس کیا، پار کیا، اور فرعون اور اس کا لشکر درمیان میں آ کر تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کا ذکر یہاں پر آیت نمبر 77 سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور یقیناً ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا، فرمایا کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو اور پھر فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا، اور پھر ان کے لیے سوکھا راستہ یعنی بنا لو۔ اور یہاں پر جو فضرب فرمایا، یعنی ایک تو ہے کہ عصا کو مارنا، ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کا معجزہ ہوگا، یہ میری قدرت کا ظہور ہوگا کہ دریا خود اپنا راستہ بنا دے گا، چھوڑ دے گا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ لا تخافوا درکم ولا تخشا، کہ تم نہ تعاقب سے ڈرو اور نہ کسی اور چیز سے تم خوف کھاؤ، یعنی کسی اور چیز سے کیا، یعنی غرق ہونے سے تم بالکل نہ ڈرو۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے پیچھے آ گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو آپ کے ماننے والے تھے۔ یہاں پر جو یہ فرمایا کہ میرے بندوں کو لے کر تم راتوں رات نکلو، تو یہاں پر بندوں میں سے جو اکثریت تھی وہ بنی اسرائیل کی تھی، اور مصریوں میں سے تھوڑے لوگ تھے، یعنی چھوٹی جماعت مصریوں سے تھی اور زیادہ بڑی جماعت وہ بنی اسرائیل کی تھی۔ یعنی یہ بندے اللہ جن کو فرما رہا ہے، یعنی جو ایمان لانے والے، اور بہت سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ابھی اپنے ایمان میں کمزور بھی تھے۔ اب یہاں پہ ناظرین کرام، میں یہ چاہتا ہوں کہ تورات کا بھی حوالہ میں آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ تورات میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور خروج ہے باب 14 ہے، 14 ہے، جس میں اسے بیان کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی تورات میں جو روایت کیا گیا وہ یہ ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر بہنے لگے، اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداوند نے مصریوں کو سمندر کے بیچ میں تاہ و بالا کر دیا، اور پلٹ کر وہ نہیں آئے، اور رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کہ جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا، غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ رہا، نہ چھوٹا۔ بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور پانی ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ کی طرف رہا اور دیوار بن کر رہا۔ اور اس کے بعد پھر یہ تورات میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور خداوند نے رات بھر تند پوری آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور اس کے دانے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔
یعنی یہ تورات میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا، لیکن وہاں پر ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن قرآن مجید نے صرف اتنی بات بیان کی ہے کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر نکلے تھے تو اس کے بعد فرمایا کہ فرعون نے اور فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا، فغاشیہم من الیم ما غاشیہم، فرمایا کہ پھر ان کو سمندر کے پانی نے ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپ لیا۔ یہ جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے یہ ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے بھی اختیار کیا گیا ہے قرآن مجید میں، یا عظمت کے بیان کے لیے بھی کیا گیا ہے، کہ جیسے سورۃ النجم میں فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ اللہ نے اپنے بندی کی طرف وحی کی جو اس نے وحی کی۔ تو جو اس نے وحی کی یہ اسلوب ہے عظمت کو بیان کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے اپنے رسول کو نوازا اور وحی کی، اور وہ وحی کیا ہے، اس کی عظمت، اس کے مقام سے وہ اللہ ہی واقف ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ جو لہریں تھیں اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا، اور فرمایا کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور اس کو صحیح راہ نہ دکھائی۔ یعنی اگر جو لیڈر ہے، جو قائد ہے، اگر وہ اپنے پیروکاروں کو صحیح راہ نہ دکھائے اور درست راستے پر نہ چلائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ پھر ہلاکت کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ لیڈر کی دانائی اور فراست ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو ہلاکت اور تباہی سے بچائے اور ان کو نجات اور کامیابی کے راستے پر لے کر آئے۔ تو فرعون ایسا لیڈر تھا، ایسا حکمران تھا، ایسا سربراہ تھا کہ اس نے اپنی قوم کو، اپنے پیروکاروں کو اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو تباہ و برباد کیا اور ان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اب اس کے آگے قرآن پاک کہتا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی، یعنی فرعون سے، اور تم سے طور کے دائیں جانب وعدہ ٹھہرایا، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا، اور کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور پھر یہ فرمایا کہ کھاؤ ہمارے دی ہوئی پاک رزق سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، ولا تطغوا فیہ، اور سرکشی اس میں نہ کرو، فیحل علیکم غضبی، تو ورنہ کیا ہوگا، تمہارے اوپر میرا غضب حلال ہو جائے گا، نازل ہوگا پھر۔ اور پھر فرمایا کہ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر میرا غضب اترا وہ تباہ ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور فرمایا کہ جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے عمل کرے اور سیدھی راہ پر وہ چلتا رہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ اب یہ جو آخری آیت کریمہ ہے یہ در حقیقت ایک دعوت دیتی ہے نجات کی طرف، بخشش کی طرف، توبہ کی طرف اور مغفرت کی طرف۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک انسان اگر نافرمان ہے، سرکش ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ انسان اگر رجوع کر لے، توبہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے، ایمان لے آئے، اچھے کام کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بخشنے والا اور اس پر رحم کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ اپنے بندوں پر کھلے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیشہ کھلے رہیں گے، اور بندے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ توقع رکھتا ہے اور اس کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آئے اور آ کر اپنے گناہوں کی توبہ اللہ سے مانگے۔ تو یہاں پر ناظرین کرام آیت نمبر 82 تک بیان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے جو بیان ہوگا وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور پھر وہ واقعہ کیا رونما ہوا اس کا ذکر انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب بہت شکریہ، آپ اس واقعے کو بیان کر رہے تھے جہاں پہ فرعون کو غرق کیا گیا، پانی کی جو لہریں ہیں انہوں نے دبوچ لیا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے پار چلے گئے۔ اچھا مولانا صاحب، اس پورے واقعے میں جتنا پچھلے کچھ دنوں سے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ میں نے پچھلے کچھ پروگرامز میں بھی آپ کے سامنے سوالات رکھے تھے کہ
موسیٰ علیہ السلام کو ایک انقلابی لیڈر کے طور پہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے. اب دوسری طرف ایک نبی کی دعوت ہے، انبیاء کی دعوت کا جو اسلوب ہے، طریقہ کار ہے، ایک وہ ہے. ایک عوامی تحریکیں ہمارے ہاں شروع ہوتی ہیں، وہ بھی تبدیلی کے لیے شروع ہوتی ہیں، اور انبیاء کی جو دعوت ہے اس سے بھی ایک تبدیلی سماج کے اندر پیدا ہوتی ہے جو بہت بڑے لیول پہ سماج کو بدل کے رکھ دیتی ہے. میں سمجھنا آپ سے یہ چاہوں گا کہ جو انبیاء کی دعوت ہے اور جو ایک تحریکیں ہوتی ہیں، عوامی تحریکیں ہیں، دعوتی تحریکیں ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے، اور ان دونوں سے تبدیلی تو واقع ہوتی ہے لیکن اس تبدیلی کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے، جو انبیاء علیہم السلام جو پیغام دیتے ہیں، جو دعوت دیتے ہیں، جو دین پیش کرتے ہیں، اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ توحید ہے، اللہ کی ذات ہے. صحیح. وہ بنیادی نقطہ وہی ہے. ٹھیک. باقی پھر اسی سے ہی آگے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر جب آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ کے دین کو گویا کہ آپ مانتے ہیں نا. جب اللہ کے دین کو مانتے ہیں تو دین جہاں عقیدے کا نام ہے وہاں عبادات بھی ہیں، وہاں پر آپ کے اعمال بھی ہیں، یعنی معاملات، اخلاقیات. تو گویا کہ یہ پورا ایک پیکج ہو جاتا ہے کہ جس کو آپ نے صرف ماننا نہیں بلکہ آپ نے اس کو اختیار بھی کرنا ہے. دنیا کی تحریکوں میں ممکن ہے کہ خدا مائنس ہو، صرف اور صرف مخلوق کی بات ہو. ایک لیڈر ہے، اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے، اپنی ایک تھیوری ہے. مثال کے طور پر اس کا نظریہ، کسی کا نظریہ ہوتا ہے معیشت پر مبنی ہوتا ہے، کسی کا نظریہ سیاست پر مبنی ہوتا ہے، کسی کا نظریہ کسی حوالے سے، یعنی خدا کی ڈیتھ ہو گئی، باقی جو کچھ ہے اب انسان نے کرنا ہے، اب خدا کا کوئی تصور نہیں رہا. یا ایسے جو ہمارے ہاں نظریات وجود میں آتے رہتے ہیں جہاں پر صرف انسان ہی کو فوکس کیا جاتا ہے. بہت سی تحریکیں ایسی اٹھتی ہیں کہ جن کی بنیاد صرف اور صرف انسان ہے، انسان اور اس کی مرضی، انسان اور اس کی آزادی جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. یعنی گویا کہ انسان ہی کو خدا مان لیا جاتا ہے. تو اب ایسی تحریکیں بھی دنیا میں اٹھتی ہیں جو خواتین کی آزادی پر بھی اٹھتی ہیں، اور جو معاشرے میں ایک لحاظ سے اس آزادی آپ اس کو کہہ لیجئے یا جو بھی نام آپ دے لیجئے، اس پر وہ تحریکیں. یورپ کی اگر تحریکوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے نا، ان کی جو بنیاد نظر آتی ہے وہ در حقیقت مذہب کے رد عمل میں اٹھی ہیں. اچھا. یعنی مذہب کی نفرت میں اٹھی ہیں. وہاں پر چونکہ مذہبی جبر موجود تھا، کلیسا کا کنٹرول تھا، اور اسی بنیاد پر وہ ہر چیز کو مذہب کے دائرے میں دیکھا کرتے تھے. کوئی سائنسی اکتشافات ہو رہے ہیں تو وہ بھی مذہب کے دائرے میں دیکھتے ہیں. وہ کوئی سیاسی فلسفہ سامنے آتا ہے اس کو بھی مذہب کی روشنی میں دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو فلسفیز سامنے آتی ہیں وہ اس کو مذہب کی روشنی میں دیکھتے ہیں. پھر جبر کرتے ہوئے لوگوں پر کفر کے فتوے لگا کر ان کو پھر واجب القتل قرار دے کر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیے وہ ہمیں نظر آتا ہے. یہی کچھ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. اب اسی طرح یہ علیحدہ بات ہے کہ مظلوم طبقوں کے لیے بھی وہاں پر کام ہوا ہے، لیکن جو مذہب کے رد عمل میں جو وہاں پر تحریکیں پیدا ہوئی ہیں اور جس طرح انقلابات آئے ہیں، ہم اس بنیاد پر انبیاء علیہ السلام کی جو تحریک ہے، یا انبیاء علیہ السلام، تحریک کا لفظ بھی نہیں وہاں بولنا چاہیے، وہ در حقیقت وہ دین لائے ہیں انسانیت کے لیے. اس دین کی بنیاد ہی خدا ہے، یعنی گاڈ اورینٹڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا، خدا رخی زندگی، خدا رخی مذہب، دین، وہ در حقیقت انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا نچوڑ ہے. دین جو انہوں نے پیش کیا. تو اس لیے دنیا میں جو اٹھنے والی تحریکیں ہیں ان کے اسباب اور عوامل بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن جو پیغمبر ہے وہ خدا کی طرف سے مبعوث کیا جاتا ہے، وہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے. اس کی تعلیم کا مرکز و محور خدا کی ذات ہوتی ہے. اچھا، ایک تو یہ چیز ہوگی توحید. اچھا، پھر جب توحید کا وہ اعلان کرتے ہیں تو توحید کا اعلان کوئی معمولی اعلان نہیں ہوتا، اس لیے کہ توحید کے اعلان سے مراد یہ ہے کہ بھئی آپ نے جو خدا کے علاوہ دیگر معبود رکھے ہوئے ہیں، مانا ہوا ہے، ان کی نفی ہو گئی. آپ کسی کو رازق مان رہے ہیں، کسی کو اولاد دینے والا مان رہے ہیں، کسی کو کسی حوالے سے رزق دینے والا مان رہے ہیں، ان سب کی نفی ہو گئی. اب جب سب کی نفی ہو گئی، مثال کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. کیا تیری یہ نماز ہمیں اس سے روکتی ہے کہ جس کے ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے ہم ان کی عبادت نہ کریں؟ یا پھر ہمارے جو اموال ہیں، مال اور دولت ہے، اس میں ہمارا جو کام ہے اپنی مرضی کرنا، کیا اس سے تیری نماز ہمیں روکتی؟ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ تجارت پر بھی اثر پڑ رہا ہے توحید کا، اللہ کے دین کا.
اور عبادت پر بھی پڑ رہا ہے، یعنی معاشرت پر بھی اس کے اثر ہے اور اس کا عبادت پر بھی اثر ہے، عقیدے پر بھی اثر ہے۔ تو بنیاد اصل میں انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیم ہے وہ توحید ہے، باقی سب کچھ یہی سے اٹھ رہا ہے۔ جو اس سے متعلق چیزیں ہیں معاشرے میں، جو خرابیاں ہیں، جو اس کے خلاف ہیں، اس سے متعلق ہیں، ان کو وہ ختم کر رہے ہیں، اور جو ان کے ماننے والے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ یورپ کے اندر جو تحریک شروع ہوئی ہیں وہ ساری ایک رد عمل کے لیے ہیں۔ جب ہم اپنی اس خطے کے اندر مختلف تحریکوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بھی ایک رد عمل کے طور پہ ہی نہیں ہے کہ یورپ سے ایک چیز آئی اور اس کے مخالفت میں کھڑے ہو گئے؟ جیسے ہمارے ہاں جمہوریت کے مخالف لوگ جو ہے نا وہ ایک پورا نقطہ نظر رکھتے ہیں، اسی طریقے سے جدید دور میں جو سائنسی نظریات ہیں اس کی مخالفت میں لوگ اپنی جو ہے نا وہ نقطہ نظر رکھتے ہیں اور پوری تحریک اس کو شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا یہاں پہ بھی یہی ماحول ہے؟ دیکھیے، رد عمل تو ہمارے ہاں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں پر کئی صدیوں سے زوال ہے اور اس وقت جو ڈاؤن فال ہے مسلمانوں کا، اس بنیاد پر ایک رد عمل تو مسلمانوں میں بھی پیدا ہوا۔ آپ دیکھیے کہ نشاط ثانیہ رینیسانس کا بڑا نعرہ ہمارے ہاں لگایا جاتا ہے، اور بلکہ گزشتہ صدی میں تو ہمارے جو مفکرین تھے وہ کہتے تھے کہ آنے والی جو صدی ہے 21ویں صدی، یہ اسلام کی نشاط ثانیہ کی صدی ہے۔ اور اس وقت بھی 25 سال تو تقریباً گزر چکے اس صدی کے بھی، تو ابھی تک وہ نشاط ثانیہ کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے، اور بلکہ ہم دن بدن روز بروز ہم مزید زوال پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو سیاسی اقتدار ہے ہمارا اگر کہیں ملکوں پر تھا اب وہ بھی ہم سے چھن چکا۔ تو یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور پھر خاص طور پر گزشتہ صدی میں جو انگریز کا یہاں پر غلبہ رہا، انگریزی علوم کا، مغربی علوم کا غلبہ رہا، اور پھر اس کے علاوہ دیگر یہاں پر جو تہذیبی اثرات ان کے اور علوم کے اثرات رہے، اس بنیاد پر مسلمانوں کو اس بارے میں پریشانی تو ہوئی ہے، اور ہے مسلمانوں کو، علماء کو، مفکرین کو، تو وہ ایک رد عمل ہمارے ہاں نظر آتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر وہ جو ایک پولیٹیکل اسلام کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اس کی بنیاد بھی در حقیقت یہی ہے کہ سیاسی جو نظام ہے وہ، اور یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گزشتہ صدی میں مثلاً اگر کمیونزم آیا، سوشلزم آیا، تو اس کے مقابلے میں ہم نے اسلام کے معاشی نظام کو پیش کرنا شروع کر دیا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی سیاسی نظام آیا مغرب کی طرف سے، ہم نے اس کے مقابلے میں اپنا سیاسی نظام پیش کرنا شروع کر دیا۔ تو اسلام بنیادی طور پر دین ہے، یہ سب کچھ اس کی چھتری کے نیچے آتا ہے۔ نظام آپ دیکھیے کہ مارکسزم بھی جو ہے وہ ناکام ہوا، رشیا میں آپ کے سامنے ہے، اور اس کا بھی آج نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو نظام جو ان سے ہوتے ہیں، سسٹم جو ہوتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، تمدن بدلتا ہے، لوگوں کا رہن سہن بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، تو وہ نظام بھی بدل جاتا ہے، لیکن دین نہیں بدلتا۔ ہمیں اسلام کے بارے میں یہ یعنی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اس دین کے ماتحت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی مہیا کی ہے، وہ سیاسی حوالے سے بھی مہیا کی ہے، وہ معاشرتی حوالے سے بھی مہیا کی ہے، وہ معاشی حوالے سے بھی مہیا کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب، ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو دعوتی تحریکیں ہوتی ہیں، جو دعوت کو اسلوب ہے، وہ بھی ایک رد عمل کے طور پہ آتا ہے۔ ایک گروہ یا ایک گروپ کے فالوور زیادہ ہیں تو دوسرا اس لیے دعوت دے گا، یا دوسرا اس لیے وہ طریقہ کار اختیار کرے گا مذہبی طور پہ کہ اس کے فالوور کم ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو رد عمل ہے وہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو اشارہ ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر مثال کے طور پر ہم اگر اپنے خطے کی بات کریں تو اس میں بھی سیکٹس ہیں، فرقے ہیں، وہ اصل جب ایک انسان کی شناخت آئیڈینٹی بن جائے نا، پھر اس آئیڈینٹی کو قائم رکھنے کے لیے انسان پھر تگ و دو کرتا ہے، اور اس کے لیے ایک سروائیول وار جو لفظ بولا جاتا ہے، بقا کی جنگ، وہ در حقیقت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو مختلف نعرے، سلوگنز آپ کو مختلف فرقوں کی طرف سے بھی نظر آتے ہیں، اور مختلف نظریات بھی نظر آتے ہیں۔ ایک ٹائٹل ایک جماعت کا، ایک فرقے کا بن جاتا ہے، ایک ٹائٹل ایک فرقے کا بن گیا، ایک ٹائٹل ایک فرقے کا، وہ در حقیقت وہ ان کی پہچان ہوتی ہے، ان کی شناخت ہوتی ہے، وہ اس شناخت سے زندہ رہتے ہیں لوگوں کے اندر۔ تو یہ ایک لحاظ سے بقا کی پھر جنگ ہو جاتی ہے، وہ سیاست کے پلیٹ فارم پر بھی لڑی جاتی ہے، وہ معاشرت کے پلیٹ فارم پر بھی لڑی جاتی ہے، وہ مذہب کے پلیٹ فارم پر بھی لڑی جاتی ہے۔ تو یہ جو گروہ بندی ہوتی ہے، یہ کسی نہ کسی صورت میں اس کو باقی رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ تو پھر یہ اندر جو ایک کلیش صاحب کو نظر آتا ہے، وہ اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ بھئی دوسرے فرقے والا جو ان سے ہے وہ ہم سے بڑا آگے نکل گیا ہے،
اور فلاں فیلڈ میں اور فلاں میدان میں وہ ہم سے آگے ہے تو ہمیں بھی آگے نکلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اسی بنیاد پر مساجد پر قبضے بھی ہوتے ہیں, اسی بنیاد پر لڑائیاں بھی ہوتے ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تو یہ در حقیقت پھر ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک پاور کی جو جنگ ہوتی ہے وہ پھر شروع ہو جاتی ہے. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب, ہم بات کر رہے ہیں کہ انبیاء کی جو تحریکیں, وہ انبیاء کی جو دعوت کا اسلوب ہے اور جو عوامی تحریکیں ہیں ان میں کیا فرق ہے, اور کی جو تبدیلی آتی ہے اس تبدیلی میں کیا فرق ہے. جو انبیاء کی جو دعوت کا ماڈل ہے وہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی تحریکیں بھی چل رہی ہیں, اور انبیاء کے جو دعوتی اسلوب ہیں وہ بھی کتابوں کی صورت میں ہمارے پاس علمی ذخیرہ موجود ہے. پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کی تحریکیں ہیں, عوامی تحریکیں ہیں, آپ اس کو مذہب کے نام پہ کہہ لیں, جو ہے نا وہ سیکولرزم کے اس پہ بیس پہ کہہ لیں, ان کے لیے انبیاء کی جو دعوتی اسلوب ہے اس کے اندر سے کیا ایسا سبق مل سکتا ہے جو ان تحریکوں کو ایک یونیورسل تحریک بنا دیں, اور اسی طرح کی تبدیلی ہم کم از کم دیکھنے میں آئے ہمارے سامنے جو انبیاء کی دعوت کے بعد آتی ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو جماعت ہے نا, ہماری جو تحریک کہیں, لفظ ہمارے یہاں زیادہ استعمال ہوتا ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امام ہیں, اس کے پیشوا ہیں. ٹھیک, آپ ہمارے راہبر و رہنما ہیں. 1400 سال 1500 سال پہلے آپ نے جو ہمیں دین دیا اور جو ایک جماعت آپ نے بنائی, ہم اسی جماعت کے فرد ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں کبھی اپنے آپ کو اس طریقے سے تقسیم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو تحریکیں ہیں, یہ جو جماعتیں بن جاتی ہیں, یہ ایک وقت آتا ہے کہ 20-25 سال کے بعد, 30 سال کے بعد یہ خود ایک فرقہ بن جاتی ہیں, سیکٹ بن جاتی ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا مطالعہ کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ آج سے جو 25-30 سال پہلے کوئی تحریک کی بنیاد رکھی گئی, کسی جماعت کی بنیاد رکھی گئی, آج اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک پورا سیکٹ نظر آئے گا. آپ ان کے اندر جا کر بیٹھیں, آپ ان سے گفتگو کریں, آپ صرف وہ لوگ اسی کی مالا جپتے رہتے ہیں, جو ان کا لیڈر ہوتا ہے, جو ان کا سربراہ ہوتا ہے, آپ اس سے باہر وہ بات ہی نہیں کرتے. سیاسی طور پہ اور مذہبی طور پہ, مذہبی طور پر یہ ایک فرقہ واریت کو یہ چیز جنم دیتی ہے کہ جب آپ ایک شخص پر بلائنڈ فیتھ جس کو کہتے ہیں نا, اندھا اعتماد, اندھا ایمان, اندھی عقیدت جب آپ اس کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں, یہاں سے فرقہ وجود میں آتا ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم امت مسلمہ کے فرد ہیں. ہماری جماعت مسلمانوں کی, اسلام کی جماعت ہے, ہم اس کے ممبر ہیں. تو ہمیں کام جو کرنا ہے وہ قرآن اور سنت کے ماتحت ہمیں کام کرنا ہے. ہمیں ان فرقوں میں, ان جماعتوں میں اپنے آپ کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. اس سے امت کو نقصان ہوا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود بخود جب ہم اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ہم امت مسلمہ کے فرد ہیں, رسول اللہ کا جو دین ہے ہم اس پر ایمان لانے والے, ہم مومن ہیں, تو لہٰذا ہمارا پھر کینوس بڑا ہو جاتا ہے, میدان بڑا ہو جاتا ہے. ہم اس میں کام کریں بلا تفریق اس کے کہ اس کا کس جماعت سے ہے, کس فرقے سے تعلق ہے, کس گروہ سے تعلق ہے. ان گروہوں کو اور ان جماعتوں کو کنسیڈر کرنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو صرف ایز اے مسلم, اور جو اللہ کا دین آخری دیا گیا صرف اسی کے ہی ہم ممبر ہیں, اسی کو ماننے والے ہیں, اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہیں. تو لہٰذا جب ہم یہ چیز اختیار کریں گے نا, تو پھر یہ جو مسائل ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں, یہ مسئلے پھر ہمارے حل ہوں گے. جی میڈم, آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. آج کے ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں, ہمارے بھی لوگوں کے مسائل کچھ اسی طرح کے ہیں کہ جو ہر زمانے میں لیڈر ہوتے ہیں, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. تو یہ جو فالو کرنے والے لوگ ہیں, ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہونی چاہیے کہ بھی کسی بھی لیڈر پر اعتماد کرنے سے پہلے, ان کو فالو کرنے سے پہلے کچھ ان کی بھی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے ان کی ذہن سازی کیسے ہو سکتی ہے. یعنی وہ ایموشنلی نعروں کے پیچھے لگ کے, اور چاہتے سب اچھا ہی ہیں اور اچھے ہی کا خواب ہر لیڈر دکھاتا ہے, لیکن کچھ بنیادی نکات ہونے چاہیے نا جس کو وہ دیکھیں, سوچیں, سمجھیں اور پھر کسی لیڈر کو فالو کریں. دیکھیے, قرآن مجید نے نا اسے بہت ہی واضح طور پر اس کو بیان کیا ہے. ایک مقام نہیں, کئی مقامات ہیں جہاں پہ اس حقیقت کو واضح کیا گیا, اور جو فالو کرنے والا ہے, پیروکار ہے, اس کو واضح طور پر یہ میسج دیا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن تم اس بنیاد پر نہیں تمہاری نجات ہوگی یا تمہارا چھٹکارا ہوگا,
تم یہ کہو کہ جی میں تو اس کے پیچھے چلتا رہا، مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ شخص جو ان سا یہ غلط ہے یا درست نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے نہیں، عقل تو اللہ نے سب کو برابر دی ہے، سب انسانیت کو، سب انسانوں کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے۔ اب اس عقل کا استعمال ہے، ہمیں دنیا میں ہم جیتے ہیں، ہم رہتے ہیں، ہم کماتے ہیں، ہم نفع نقصان کو سمجھتے ہیں، تو ہم اس معاملے میں بھی نفع نقصان کو سمجھیں۔ اب ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، اور دنیا میں آپ دیکھ لیجیے جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی میں بنیادی بات ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ جس کا انتخاب کر رہے ہیں آپ اس کی غلامی نہیں کر رہے، آپ کسی کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے خدمات کو دیکھتے ہیں، اس کے کام کو دیکھتے ہیں، اس کے کردار کو دیکھتے ہیں، اس کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، اس بنیاد پر آپ اس کا چناؤ کرتے ہیں، اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ذمہ داری صرف لیڈر کی ہے، جو پیروکار ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور اسلام تو اتنی زیادہ ہمیں حریت کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت امام مالک کا یہ قول بڑا مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف، آپ کے قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ بس یہ ہستی ہے جس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، باقی آپ کے علاوہ دنیا کے ہر شخص سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ جہاں اتنی آزادی کی بات ہو، حریت کی بات ہو، تو وہاں پر مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اور چونکہ انسان میں جذبات بھی ہوتے ہیں، جذباتیت سے مغلوب بھی ہو جاتا ہے، اور ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں گے نا، ذرا غور کریں گے، بلکہ دنیا کو اگر آپ دیکھیں گے، جو خطیب ہوتے ہیں نا، عوام ان کو بڑا فالو کرتی ہے، بڑا پسند کرتی ہے۔ خطیبانہ انداز گفتگو، جذباتی انداز گفتگو، یہ لوگوں کو بڑا اپیل کرتا ہے۔ لیکن یہی سب سے بڑا امتحان انسان کا ہوتا ہے، یہی بڑی آزمائش انسان کی ہوتی ہے کہ جب جذبات کے حوالے سے اس کو کوئی بات اپیل کر رہی ہو، وہ جذبات کے پیچھے چلنے کے بجائے اپنی عقل سے فیصلہ کرے، دیکھے کہ بھی میں نے کس کو چننا ہے اور میں نے کس کو نہیں چننا، نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے بھی ہے۔ جی اچھا مولانا صاحب، ایک بہت اہم سوال میں جب انٹرنیٹ پہ اس چیز کو سکرول کر رہا تھا تو میرے سامنے آیا، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تمہید اس سوال کی انہوں نے یہ باندھی کہ آج کے دور میں جو انبیاء کی دعوت تھی وہ ایک اور ٹائم پیریڈ کی تھی، جیسے آپ نے تمدن کے بدلنے کی بات کی، آج تمدن بدل چکا ہے، آج نئے دور کے نئے ریکوائرمنٹس ہیں، تو آج جو انبیاء کی دعوتیں ہیں اس کا جو اسلوب ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، آج کی عوامی تحریکوں کے مطابق نہیں ہے۔ تو آپ اس پہ بات کیجئے گا کہ کیا آج معاذ اللہ جو انبیاء کی دعوتی اسلوب ہے ان کا، وہ irrelevant ہو چکا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہے، دو لفظ یاد رکھیے، ایک لفظ ہم بولتے ہیں تمدن اور ایک بولتے ہیں تہذیب۔ ٹھیک۔ انبیاء علیہ السلام بے شک اور ان کے پیروکار صحابہ وہ متمدن نہیں تھے، تمدن تبدیل ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی کسی پروگرام میں بات کی تھی اس پر، لیکن وہ ہم سے زیادہ مہذب تھے، تہذیب یافتہ تھے، صحیح، زیادہ اخلاق والے تھے، زیادہ تہذیب والے تھے، یعنی وہ دور جدید میں نہیں رہتے تھے لیکن تہذیب ان میں زیادہ تھی ہم سے، ٹھیک ہے نا جی، ہم متمدن زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ دو چیزوں کا فرق ہمیں سمجھنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیم ہے، دیکھیے کہ آپ برتن بدل لیتے ہیں نا، ظرف بدل لیتے ہیں آپ، لیکن جو اس ظرف کے اندر ڈالا جاتا ہے وہ تو نہیں تبدیل ہوتا نا۔ آج بھی یہ جو پیالہ ہے، یہ جو کپ ہے، یہ کپ ممکن ہے کہ اس کا ڈیزائن بدل جائے، بالکل صحیح، اس کی شکل بدل جائے، اس کی صورت بدل جائے، لیکن آپ نے اس میں پانی پینا ہے تو وہ پانی تو قیامت تک نہیں بدلے گا نا، وہ تو اسی طرح قائم رہے گا۔ اسی طرح جو دعوت ہے انبیاء علیہ السلام کی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آپ اپنے حالات کے تقاضوں کے مطابق آپ اس کا اسلوب بدل سکتے ہیں، اس کا میڈیم بدل سکتے ہیں، طریقہ کار بدل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ کسی دور میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، میلوں میں جا کر لوگ دعوت دین دیا کرتے تھے، تقریریں ہوا کرتی تھیں، گفتگو ہوتی تھی۔ کسی دور میں شاعری کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ تھا۔ عرب میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کے شعراء ایسے ہوتے تھے کہ جیسے آج کے سیلیبریٹیز ہیں، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہوتا تھا۔ شعراء قصہ گوئی بھی بہت قصہ گوئی، شعراء، ٹھیک ہے نا، یہ ایک وہ کمیونیکیشن کا طریقہ تھا۔ آج وہ طریقہ بدل گیا، آپ موبائل پر بیٹھے ہیں، آپ ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہیں، آپ یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں، ساری دنیا آپ کو سنتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو میڈیم اور طریقہ ہے، سورس ہے، یہ تو بدل جاتا ہے، لیکن جو تعلیم ہے، مجھے آپ بتائیے کیا آج کے دور میں اگر دنیا ترقی کر گئی ہے تو قتل کرنا جائز ہو گیا ہے؟
قانونی طور پر واضح بات ہے وہ کل بھی گناہ تھا وہ آج بھی گناہ ہے, وہ کل بھی جرم تھا آج بھی جرم. کیا چوری کرنا جائز ہو گیا؟ چوری کل بھی جرم تھا آج بھی جرم ہے. ایسے بہت سے کام ہیں جو تعلیم ہے انبیاء علیہ السلام کی پرماننٹ ویلیوز پر, اقدار پر, وہ تو آج بھی ہے, کل بھی تھی اور قیامت تک وہ رہے گی. ہاں اس میں تو کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی میڈم, آپ پلیز سوال رکھیے گا. جی ہمارے صاحب, بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں پوری دنیا میں, اور اسی تبدیلی کو دیکھ کر ہمارا بھی معاشرہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. اور آج میں جو بات کر رہی ہوں وہ ہے ویلاگنگ کے حوالے سے. ہم دنیا کو, ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ کے بڑے متاثر ہوتے ہیں اور چیزوں کو فالو تو کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن ہماری اپنی تہذیب, ہمارا کلچر, ہمارا مذہب, یہ ہمیں ایک باؤنڈری لائن دیتا ہے, جس کو کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہم ساری چیزوں کو پھلانگتے ہوئے صرف ریٹنگ کے لیے اور ویورشپ کے لیے, ملینز فالوورز ہو جائیں, ہم بہت چیزوں میں آگے نکل رہے ہیں. اب اس میں سے میں یہ آپ کو شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ جو لوگ پہلے اگر ولاگنگ کرتے ہیں, اگر وہ اپنی ذات کی حد تک کرتے ہیں پھر تو کوئی قباحت نہیں, لیکن آج کل ان ولاگنگ میں اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بیویوں کو بھی شامل کر رہے ہیں. گھر کا کونا کونا چلے دکھا دیں, بیڈ روم تک شیئر ہو رہے ہیں. تو ہماری کوئی لیمٹس ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے واضح بات ہے کہ یہ چیزیں صحیح استعمال بھی ہو سکتی ہیں اور ان کا غلط استعمال بھی ہے. بالکل. جو اخلاقی تربیت ہوتی ہے اور جو ہمیں مذہب تعلیم دیتا ہے وہ یہی تعلیم ہے کہ ہم ان چیزوں میں ہمیشہ جو اخلاقی اقدار اور ویلیوز ہیں ان کو ہمیشہ ہم پیش نظر رکھیں. یعنی آپ اگر مثال کے طور پر آپ ویلاگ نہیں, آپ ٹی وی پروگرام کرتے ہیں, آپ اس میں اپنے گھر والوں کو بٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ایک سنجیدہ ایک میسیج کے پیغام ہوتا ہے. آپ دین کی بات کر رہے ہیں, اخلاق کی بات کر رہے ہیں, بلکہ لوگ اس سے زیادہ سیکھتے ہیں. جی. اگر آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ ہیں, آپ کے بچے ہیں, یا آپ کی والدہ ہے, بہن ہے, تو یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے. میسیج جاتا ہے لوگوں کو دیکھو یہ شخص ہمیں تبلیغ کر رہا ہے, ہمیں بتا رہا ہے, تو اس کے اپنے گھر والے بھی اسی کے مطابق اس نے تربیت بھی کی اپنے گھر والوں کی, اپنے بچوں کی. یہ ایک بہت اچھا میسیج لوگوں کو جاتا ہے. لیکن اس کے اپوزٹ اگر ایک شخص جو ان سے ہے وہ ویلاگ بناتا ہے, یعنی وہ اکیلا بناتا تھا, اب ریٹنگ کے لیے جیسے آپ نے کہا, اب وہ اپنی بہن کو, بیٹی کو, اپنی ماں کو, بیوی کو لے آیا, اور مقصد یعنی کوئی ایسی اصلاح اور کوئی تبلیغ, کوئی دعوت اور کوئی نصیحت نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ پیسہ کسی طریقے سے کمایا جائے. اور اس میں پھر یعنی جو جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے, وہ بھی ایک لحاظ سے غیر اخلاقی آپ کہہ لیجئے, کہ جس میں تھوڑا بہت ہنٹ ذو معنی جملے بولے جاتے ہیں. یہ جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یہ بالکل نامناسب طریقہ ہے, نہ اس کی مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ اخلاقی اقدار اس کی اجازت دیتے ہیں. ہاں آپ اگر بہتری کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں جس میں آپ کی بیوی شامل ہو, آپ کے بچے ہوں, آپ کے بہن بھائی ہوں, تو بہت اچھا کام ہے. اس کو آپ پلیٹ فارم کو استعمال کریں اس کام کے لیے. لیکن آپ کچھ بہتری کرنے کے لیے الٹا معاشرے کو خراب کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کچھ مالی مفادات حاصل کر لیں, تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اچھا, کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ پیسے کے لیے اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں؟ کبھی بھی نہیں ایسا سنا تھا ہم نے, بلکہ لوگ اپنے گھر کی چیزوں کو چھپا لیتے تھے کہ کہیں لوگوں تک پہنچ نہ جائے. اور بات یہ کیسی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ ہمارے ہاں ہر بچہ جو آنے والے جو ہے نا وہ وقت میں جوان ہو رہا ہے, اس کی خواہش یہی ہے کہ وہ کسی ولاگر کی طرح, کسی یوٹیوبر کی طرح ایک بڑا ایسا شخص بنے جس کے پاس بڑی گاڑی ہو, جس کے پاس بڑا موبائل ہو, جس کے پاس اچھے سے اچھے لائف سٹائل ہو. یہ جو تبدیلی ہے اخلاقی گراوٹ کی, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ایک کانفرنس میں میرے ساتھ ایک یوٹیوبر تھے اور ولاگر, بڑے اچھے انسان ہیں, مہذب اور اچھا کام کرتے ہیں, اکثر ان کا اچھا کام ہے. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بھئی لوگ چاہتے ہیں, یعنی لوگوں کے گھروں میں گھسنا چاہتے ہیں, لوگوں کے بیڈ روم میں جانا چاہتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں میں نے مفتی صاحب کا انٹرویو کیا اور بہت ہی مہذب اور بہت ہی اچھا, کہتے ہیں تھوڑے سے لوگوں نے اسے دیکھا, 1000 2000 10,000 لوگوں نے دیکھا. کہتے ہیں لیکن جب میں نے انہی مفتی صاحب سے یہ سوال کیا کہ بھئی آپ کی گاڑیاں کتنی ہیں,
آپ کی بیویاں کتنی ہیں, آپ کے گھر کتنے ہیں, اور مجھے اپنا گھر دکھائیے, اندر لے کر جائیے. تو کہتے جب انہوں نے مجھے اپنے گھر میں مجھے اجازت دی, مجھے لے کر گئے, تو اس کے بعد کہتے ہیں وہ ملین میں ویورشپ چلی گئی. ٹھیک. اب معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ سنجیدہ پروگرام جہاں سے وہ کچھ سیکھتے ہیں, کچھ حاصل کرتے ہیں, ان کو اہمیت دیں, بجائے اس کے کہ ایسے پروگرام کے جو لوگوں کی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں ان کو دیکھیں. تو ایک تو لوگوں پر بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ اب آپ دیکھیں نا کہ ان کے یہ الفاظ ہیں, وہ بڑے مہذب, بڑے اچھے انسان ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بیڈ روم میں جائیں اور ان کے اندر کی باتیں ہم لوگوں کو دکھائیں, سنائیں, ورنہ وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں لوگ. تو جب یہ ڈیپینڈ صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ مجھ پہ کرتا ہے یا ایک فرد پہ کرتا ہے, پوری سوسائٹی بھی تو اپنی اصلاح کرے نا, اپنے پر توجہ کرے. یعنی یہ اخلاقی گراوٹ اور پستی کی انتہا ہے کہ فحش جو چیز ہے یا بے باکی والی جو چیز ہے وہ تو ملین میں چلی جائے, اور جو اچھا پروگرام ہو, سلجھی بات ہو, جس سے لوگوں کو علم ہو حاصل ہو, اخلاق حاصل ہو, وہ اس کے لیے چند لوگ ہوں, 100 میں ہوں, سینکڑوں میں یا ہزاروں میں ہوں. تو یہ تو معاشرے کی اپنی اخلاقی پستی کا معاملہ ہو جاتا ہے نا. تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ بھئی یہ کیسے معاملہ ہو, اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس کے لیے جو ہمارے دانشور ہیں, ہمارے علماء ہیں, اہل علم ہیں, وہ لوگوں میں شعور پیدا کریں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ان موضوعات پہ کام کرنا چاہیے, بولنا چاہیے, وہ بولتے نہیں ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو بے حیائی ہے, فحاشی ہے, اور اس طرح کی جو ولگیرٹی, انڈیسینسی ہے, وہ اس کو پھیلانے والے پھر لوگ ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ کی, میری, اہل دانش کی, اہل قلم کی, ان سب کی پھر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اس کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیج پہنچائیں. امن صاحب, آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. آج کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان میں سب سے بدترین چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سخت کنجوسی اور سخت بزدلی. فرمایا کہ یہ جو ہے یہ بدترین چیز ہے انسان کے اندر, یعنی بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدلی. انسان میں قناعت پسندی ہونی چاہیے, کنٹینٹمنٹ ہو, کہ انسان فضول خرچ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ قناعت پسندی بخل تک نہیں جانی چاہیے. انسان شریف ہونا چاہیے اور جینٹل ہونا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بزدل بن جائے. یعنی بہادری اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ انسان بیوقوف اور ظالم بن جائے, اور انسان میں شرافت اتنی حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ انسان بزدل کہلانے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو حالت ہے اعتدال اور توازن کی, اس کی آپ نے امت کو تلقین فرمائی. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.